صاحب جو بھی آپ کے پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات ہیں، بہرحال بیرسٹر گوہر خان صاحب کے ساتھ آپ نظر آتے ہیں، وہ میڈیا سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ کو یہ صورتحال لگ رہی ہے 2021 کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو ہے وہ کانفرنس ہوگی، اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ سڑکوں پر آئیں، بٹ جو کوہاٹ جلسہ تھا اس میں بہرحال کہا گیا کہ یہ نوبت آ جائے گی کہ ہمیں ڈی چوک ہم آئیں گے. آپ کو وہ معاملہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف ایک یا پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کراؤڈ پل ہو کر حکومت پر پریشر ڈالا جا سکے؟ شکریہ شاہ زیب. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ گزشتہ 10-15 ایام کے اندر جو کے پی میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہے اس سے 2-3 چیزیں عیاں ہیں. ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب جو افغان پالیسی تھی اور علی امین خان کے دور میں افغانوں کو کے پی سے بالکل نکالنے کی کسی کارروائی کی اجازت نہیں دی گئی، وہ اب گزشتہ 5-6 ایام میں تقریباً 90% افغانوں کو کے پی سے نکال کے سرحدی علاقوں کے ذریعے افغانستان دھکیل دیا گیا ہے. دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا خان کی پالیسی تھی کہ آپریشن کی اجازت نہ دیں، اور اب کے پی کابینہ نے خیبر پختونخوا میں سی ایم کے اپنے حلقے میں آپریشن کی اجازت دے دی ہے اور اخراجات کے پی حکومت اٹھائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت گورنر راج کی دھمکی کو سمجھ گئی ہے اور آہستہ آہستہ جو ہیں وہ وفاق کو جو ہیں ان کے مطالبے جو ہیں وہ ان کو پذیرائی دے رہے ہیں. خان نے آج تک کوئی پالیسی شفٹ اناؤنس نہیں کی ہے، نہ خان کے جو ٹویٹس ہیں اور نہ بینوں نے. یہ لگتا یہ ہے کہ بینوں نے بھی اور سلمان اکبر راجہ اور کے پی حکومت نے مل کے یہ پالیسی شفٹ کی ہے، کیونکہ خان کو اس کی بنک بھی پڑھنے نہیں دی گئی ہے کہ کے پی میں 3 میجر چینجز آئے ہیں. باقی کوہاٹ جلسے میں جو انہوں نے ڈی چوک کی باتیں کی ہیں، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جنوری اور دسمبر تو سردی کا بہانہ چلے گا، فروری سردی کے اختتام کی طرف ہوگا، مارچ 25 کے بعد یہ کوئی لمبی تاریخ دیں گے اور اس دوران جو ہیں کوشش ہوگی کہ کہیں حیدرآباد میں یا ملتان میں جلسہ کر سکے. مجھے کوئی بھی عملی طور پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا اسلام آباد کی طرف مارچ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. مگر صاحب آپ نے جو تعاون کی پھر بات کی، اگر وفاق کے ساتھ تعاون خیبر پختونخوا حکومت کا بڑھ گیا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں یہاں سے ایک راستہ نکال سکتے ہیں سی ایم آفریدی کہ جس میں تحریک انصاف پر جو مشکلات ہیں وہ کم ہو جائیں، یہ جو آپ تعاون کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد؟ دیکھیں فی الوقت تو ان کو اپنی بچاؤ کی پڑ گئی ہے. جہاں تک یہ گر ابھی شاید انہوں نے نہیں سیکھا ہے کہ ان تعلقات کے بڑھاوے کا فائدہ کوئی خان کو بھی مل جائے جس طرح سابقہ وزیر اعلیٰ کے دور میں ہوا کرتا تھا. اصل بات یہ ہے کہ پارٹی جو ہیں خیبر پختونخوا میں واضح طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا تازہ ترین جو قاضی انور صاحب کا استعفیٰ آیا ہے اس نے سرے سے پارٹی ہی چھوڑ دی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بشرا بی بی کو اس نے بہن بنایا ہوا تھا، یہ سابقہ سینیٹر ہے، سپریم کورٹ بار کے صدر رہے ہیں، خان کی انتہائی معتمد ساتھی تھے، لیکن انہوں نے گڑ گڑا کے کہا ہے کہ مجھے علی خانم اور سلمان اکرم راجہ نے جو ہیں ان ہمارے ووٹروں کو کہا ہے کہ ان کو ووٹ نہیں دینا ہے، اور اس نے کہا میری بڑی تذلیل ہوئی ہے. تو لہذا یہ واضح ہے کہ اب حکومت جو ہے بجائے اس کے کہ اس میں سفارش بشرا بی بی کی تھی لیکن باہر ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب میرا خیال ہے کہ پارٹی جو ہے عملی طور پہ علیمہ خانم کے گود میں بیٹھ گئی ہے. صاحب اگر پھر علیمہ خان صاحبہ ایفرٹ تو کر رہی ہیں نا، بھائی سے ملنے کی بھی کوشش کرتی ہیں، دھرنا بھی دیتی ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے کو اٹھا کر رکھتی ہیں، تو اگر ان کے پاس زیادہ اختیار ہے تو یہ پارٹی کے لیے اچھا یا پارٹی کے لیے برا؟ دیکھیں یہ قاضی انور صاحب کو جو دھتکارا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اور جو ہماری سینیٹر ہیں مشال یوسفزئی، یہ دونوں بشرا بی بی کے قریب ترین شخصیات ہیں. مشال یوسفزئی جو ہیں اس کے حوالے سے یونیورسٹی میں جانے کا جو پارلیمنٹیرین گئے اور جن پہ پھر فوراً غداری کے فتوے صادر کر دیے گئے، چونکہ اس میں مشال یوسفزئی کا نام تھا گرچہ وہ گئی نہیں تھی، لیکن فتوے جو ہیں میر جعفر، میر صادق کو، ثناء اللہ مستی خیل، عمیر نیازی اور عادل بازی کو مل گئے ہیں.
میں یہ عرض کروں یہ جو بھی پولیٹیکل کمیٹی بنائی ہے مطلب تصویر تو بہرحال آئی تھی مگر وہ کہتی ہے کہ وہ نہیں گئی تھی کر رہے ہیں نہیں وہ نہیں گئی تھی یہ مجھے کنفرم ہے لیکن بیسیکلی شکایت مشال کی لگانی تھی لپیڑے میں جو ہیں وہ آگئے مستی خیل صاحب اور بازئی صاحب میں آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اس میں ابھی جو پولیٹیکل کمیٹی بنی ہے اور جن لوگوں کو لایا گیا ہے اب یہ بالکل نوٹیفائڈ اجارہ اس پہ قائم ہو گئی ہے. آپ یقین کریں میں پہلے بھی یہ باتیں کرتا تھا کہ جو بھی خان کا معتمد ہیں جس کو خان زیادہ چاہتا ہے جس طرح قاضی انور صاحب تھے ایک وقت میں خان کی بڑی قربت کا جو ہے یعنی رکھتا تھا. آپ ایک ایک کر کے وہ تمام لوگ جن سے اندیشہ ہو کہ کہیں جا کے کوئی خان کو سچ نہ بتا دے اور یہ جو جتنی باتیں میں نے کی ہے میں حلف پہ کہتا ہوں کہ خان کے فرشتوں کو علم نہیں ہے کہ کے پی میں جناب آپریشن بھی شروع ہو گیا. باجوڑ میں ایک آپریشن ہوا تھا اس میں کمپنسیشن بھی دی گئی لیکن اگر اتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں آفریدی تو پھر انہیں ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ گنڈا پور صاحب کو تو ملنے نہیں دیا جاتا تھا عمران خان صاحب سے, وہ اتنی دفعہ آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں انہیں ملنے نہیں دیا جاتا, پھر اس کی کیا وجہ ہے اگر وہ اتنا تعاون کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو تعاون ہوا ہے میرا خیال ہے کہ سہیل افریدی سے زیادہ ان لوگوں کی کارستانی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی جانب سے پی ٹی آئی کی جانب سے رابطے میں تھے اور ان کی یہ کوشش تھی کہ کہیں گورنر راج جو ہیں وہ سچ مچ میں نہ لگا دیا جائے. تو یہ پالیسی شفٹ ہوا ہے. اور سہیل افریدی کا جہاں تک تعلق ہے ذاتی طور پر وہ شخص جو ہیں میری اطلاعات کے مطابق نہ ان کے ساتھ ابھی تک ملا ہے اور ملاقات سے بھی انکار کیا ہے اور اس کی یہی روش جو ہے وہ پسند نہیں کی جا رہی ہے. کن کے ساتھ نہیں ملا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ. مگر پھر یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف جو گورنر راج تھا اس کی جو دھمکی تھی وہ کام کر گئی ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے, ادروائز ذاتی طور پر ایسا نہیں ہے کہ جو سہیل آفریدی ہیں ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہو یا وہ چارے ہوں یا انہوں نے باقاعدہ طور پر بائی اسٹریٹجی یہ کوآپریشن شروع کیا ہو؟ دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ کوآپریشن بھی تو سہیل افریدی صاحب کی ہے نا, لیکن یہ شاید اس کی خواہش ہو یا نہ ہو لیکن ان لوگوں کی خواہش ضرور تھی جو ان کو مشورے دیتے ہیں یا پی ٹی آئی کے مفادات کی نگرانی کے پی میں کر رہے ہیں. بہت شکریہ شیخ افضل مروت صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم نے صاحب کے بھی متعدد رہنماؤں کو پروگرام میں آنے کی دعوت دی ہے لیکن وہ نہیں آئے.